بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بادشاہ کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی جس کا ذکر نہ کیا جا سکتا تھا۔ یونانی حکمہ کا ایک گروہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا، یہاں تک کہ کسی ایسے آدمی کے متعلق علم ہو جو بادشاہ کی اسی صفات کا حامل ہو۔ بادشاہ نے ایسے شخص کی تلاش کا حکم دے دیا اور پھر تلاش کے بعد ایک زمیندار کا بیٹا مل گیا جو حکمہ کی بیان کی گئی تمام صفات پر پورا اترتا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے والدین کو مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دے۔ قاضی نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک کا خون بہایا جائے تو یہ جائز ہوگا۔ جلاد نے قتل کا ارادہ کیا تو لڑکے نے آسمان کی جانب منہ کیا اور مسکرا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ اولاد کا مان اس کے والدین ہیں اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور انصاف بادشاہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں میرے قتل پر آمادگی ظاہر کر دی۔ قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ اپنی زندگی میرے قتل میں سمجھتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ عز و جل کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے بادشاہ، میں تیرے متعلق کس سے فریاد کروں؟ بس میں اللہ عز و جل سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ نے جب اس لڑکے کی بات سنی تو رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں خواہ مروں یا زندہ رہوں، میرے نزدیک اس بے گناہ کے قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ پھر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا سر چوما اور بخیل ہو کر اسے بے شمار مال و زر عطا کیا۔ اللہ عز و جل کی قدرت دیکھیے کہ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے میں تندرست ہو گیا۔ ہاتھی والے نے دریائے نیل کے کنارے پر کہا کہ اگر تو اپنے پاؤں تلے چیونٹی کا حال جاننا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تیرا حال ہاتھی کے پاؤں کے نیچے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔